السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، زندگی میں غم اور خوشیاں سب ساتھ چلتی ہیں، لیکن کبھی کچھ ایسے غم ہوتے ہیں جو اتنے بڑے ہوتے ہیں جو انسان کو کبھی سکون نہیں لینے دیتے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان سکون نہیں حاصل کر پاتا۔ ایسی ہی ایک کہانی آج ہم سنیں گے۔ اس کہانی کا نام ویران گھر ہے۔ یہ واقعہ اسلام آباد کے ایک رہائشی سیکٹر کا ہے۔ ہمارے ایک دوست جو اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، جن کا نام ہم سلیم فرض کر لیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم کرائے کے گھروں میں رہا کرتے تھے تو ایک بار ہمیں گھر بدلنا پڑا، تو ہم نے پراپرٹی ڈیلر سے گھر تلاش کرنے کے لیے کہا۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ چند ہی دنوں بعد پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا اور ہم اس کے ساتھ ایک گھر دیکھنے کے لیے گئے، پر وہ گھر ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آیا، تو ہم نے پراپرٹی ڈیلر سے دوسرا گھر تلاش کرنے کو کہا۔ ہم یہی باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں جا رہے تھے کہ اچانک ہماری نظر ایک بہت ہی خوبصورت بنگلے پر پڑی، جس کا گیٹ جنگلے کا بنا ہوا تھا اور اندر سب صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی صاف اور خوبصورت بنگلہ تھا اور گارڈن بھی بہت پیارا اور مینٹینڈ تھا۔ ہم نے پراپرٹی ڈیلر سے کہا کہ یہ گھر بہت خوبصورت ہے، اگر یہ گھر کرائے کے لیے اویلیبل ہے تو برائے مہربانی یہ گھر ہمیں دلوا دیجیے۔ تو پراپرٹی ڈیلر نے کہا کہ نہیں سر، اس گھر کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی روکنے کو کہا، تو ہم نے گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ اس گھر کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سر، آپ نے اس گھر پر غور کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، بہت صاف ستھرا اور خوبصورت گھر ہے اور گارڈن بھی بہت مینٹینڈ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب ذرا اس کے تالے کو دیکھیے۔ جب ہم نے تالے کو دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ تالا بہت پرانا، زنگ زدہ اور بہت ہی خراب حالت میں تھا، جو زنگ لگنے کی وجہ سے کنڈی پر جم چکا تھا، مگر گھر اور گارڈن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس میں لوگ رہتے ہیں اور کم سے کم 2 مالی ہوں گے جو اس گارڈن کی مینٹیننس کرتے ہوں گے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ کسی نے بہت شوق سے یہ گھر بنوایا تھا اور پھر اپنی فیملی کو لے کر اس میں شفٹ بھی ہوا۔ ایک بہت ہی اچھی، خوبصورت اور پرسکون رہنے والی فیملی تھی۔ بڑے سکون اور خوشی سے وہ یہاں پر رہ رہے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمسایوں نے رات گئے ان کے گھر سے کچھ شور سنا، مگر کچھ خاص دھیان نہ دینے کی وجہ سے بات آئی گئی ہو گئی۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد اس گھر سے بہت سخت بدبو آنے لگی اور کوئی گھر کا فرد بھی باہر نہیں دیکھا گیا۔ تو پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے آ کر گھر کو کھولا اور ایک بڑا عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ جتنے گھر کے افراد تھے سب کے سب مردہ حالت میں پائے گئے اور انہیں بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ پھر گھر کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی لینے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ کاغذات ہی موجود نہیں ہیں، باقی گھر کا تمام سامان موجود تھا۔ کسی چیز کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی۔ بہت تحقیقات کرنے کے بعد پولیس اس نتیجے پر ہی پہنچی کہ یہ کوئی خاندانی دشمنی یا جائیداد کا تنازع ہی ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد قانونی طور پر اس گھر کو فروخت کر دیا گیا اور پھر ایک فیملی یہاں رہنے کے لیے آئی۔ پہلی رات ہی ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ سب ڈر کے مارے راتوں رات ہی گھر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اسے دوبارہ کرائے پر دیا گیا۔ پھر جو دوسری فیملی اس میں رہنے کے لیے آئی وہ بھی اس میں نہ رہ سکے
اور 1 سے 2 دن کے اندر اندر ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سلسلہ کافی وقت تک چلتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ گھر مشہور ہونے لگا کہ یہاں پر کچھ برے اثرات ہیں۔ ایک فیملی جو یہاں پہ مختصر وقت تک رہائش کر چکی تھی، ان کے کچھ افراد سے یہ پتہ چلا کہ جب اس گھر میں کوئی رہنے آتا ہے تو اس گھر میں خواتین، مرد اور کچھ بڑے بچے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے چہرے بدلتے جاتے ہیں، جیسے وہ زخمی ہو رہے ہوں، اور گھر کے نلکوں میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بے چینی اور بے سکونی اور خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کبھی خواب کی شکل میں، کبھی سامنے آ کر وہ دھمکاتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور بس اس سے زیادہ کوئی برداشت اس مسئلے کو نہیں کر پاتا، اور ہر کوئی خوف کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ گھر کئی سالوں سے بند پڑا ہے، مگر آج بھی اس کا معاملہ بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے کہ گیٹ تو بند ہے، مگر اندر گارڈن، گھر کا رنگ بالکل اس طرح ہے جیسے ابھی کچھ وقت ہی ہوا ہو اس گھر کو بنے ہوئے۔ گارڈن کے پھول، ہر چیز بہت اچھی حالت میں ہے۔ یہ نہیں پتہ چلتا کہ نئے پھول کون اگاتا ہے، پھولوں کا اور گارڈن کا خیال کون کرتا ہے، اور گارڈن ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ شاید وہی لوگ ہیں جو اس میں رہتے تھے، جو اس صدمے، اس غم کو بھول نہ پائے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا اس گھر سے تعلق ہے، اور وہ کسی اور کو اس گھر میں برداشت بھی نہیں کرتے۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ سٹوریز کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔